دوست احباب، عزیز نامہ میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج پھر میں حاضر ہوں ایک نئی مغل تاریخ کے ساتھ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ بابر کیسے ہندوستان میں داخل ہوا اور کس طرح ابراہیم لودھی کے لشکر کو پانی پت کے میدان میں شکست دی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو آگرہ کی طرف روانہ کیا اور خود دلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ ہمایوں کو آگرہ کے قلعے میں داخل ہوتے وقت کچھ الجھنا پڑا، لیکن وہ کامیاب رہا اور آگرہ میں داخل ہو کر اس میں جس قدر خزانے تھے اس پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے جس وقت آگرہ پر قبضہ کیا تو اس موقع پر گوالیار کے راجا کی بیوی بچے بھی آگرہ میں قیام کیے ہوئے تھے، کیونکہ اس جنگ میں راجا بکرماجیت نے ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا۔ یہ سب ہمایوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جو ہی ہمایوں کو اطلاع ملی کہ یہ گوالیار کے راجا بکرماجیت کے اہل خانہ ہیں تو ہمایوں نے ان سب کے ساتھ انتہائی باعزت اور شریفانہ سلوک کیا۔ ہمایوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر راجا کی بیویوں اور بچوں نے قیمتی ہیرے جواہرات ہمایوں کی خدمت میں پیش کیے۔ انہی جواہرات میں مشہور عالم کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ 27 اپریل 1526 عیسوی کو بابر پانی پت سے دلی پہنچا اور دلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران بابر کو شہنشاہ ہندوستان کے نام سے یاد کیا گیا۔ موسم گرما کی آمد کے باعث بابر کے بہت سے وفادار سالار پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے بابر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جد امجد تیمور لنگ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوستان چھوڑ دے۔ بابر نے ان کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور صاف طور پر ان سے کہہ دیا کہ ان میں جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ تو خود مستقل طور پر ہندوستان میں رہ کر اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرے گا۔ چتوڑ کا راجا رانا سانگا کسی صورت یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ بابر مستقل طور پر ہندوستان میں رہے، اور وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ بابر اپنے لشکر کو لے کر ہندوستان سے نکل جائے تاکہ سارے ہندوستان پر رانا سانگا خود حکومت کرنے کے قابل ہو جائے۔ رانا سانگا بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے بابر سے ٹکرانے میں تاخیر کی تو بابر کو سنبھلنے اور اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا رانا سانگا ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا اور چتوڑ سے اس نے بیانہ شہر کا رخ کیا، پھر بیانہ سے بھی روانہ ہوا اور میوات کی طرف بڑھا۔ یہاں سے بھی کوچ کرتے ہوئے وہ آگرہ کے مغرب میں تقریباً 37 میل دور بھرت پور نام کے ایک گاؤں کی طرف بڑھا۔ اس وقت بابر اور اس کا بیٹا ہمایوں دونوں ہندوستان میں اپنے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹے کے لیے بڑا نازک موقع تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب بابر نے شراب پر پابندی عائد کر دی، ساتھ ہی اس نے خود بھی شراب نوشی ترک کر کے جس قدر شراب کا ذخیرہ تھا اسے ویران کنویں میں پھینک دیا۔ بابر کو جب خبر ہوئی کہ رانا سانگا ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بھرت پور پہنچ گیا ہے، تب وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ اتنی دیر تک رانا سانگا اپنے لشکر کے ساتھ خانوا کے مقام پر پہنچ چکا تھا، لہٰذا بابر نے بھی ادھر ہی کا رخ کیا۔ 16 مارچ 1527 کو خانوا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ اس بار جنگ کا نقشہ پانی پت کی جنگ کے نقشے کی طرح رکھا گیا تھا۔ بابر نے اپنے لشکر کے بائیں حصے کا کماندار مہدی خواجہ کو بنایا۔ اپنے توپ خانے کی کمانداری حسب سابق نظام الدین علی خلیفہ کے سپرد کی۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی
تو رانا سانگا نے بابر کے لشکر کے دائیں اور بائیں بازوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، لیکن بابر اور اس کے لشکریوں نے راجپوتوں کو سخت ترین جواب دیا اور راجپوتوں کے اگلے لشکریوں کو تقریباً کاٹ کر رکھ دیا۔ راجپوتوں نے بار بار کوشش کی کہ مغلوں کے لشکر کے اندر گھس کر اپنی فتح کو یقینی بنائیں، لیکن راجپوت تو یہ خیال کرتے تھے کہ لڑائی میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جنگ کے دوران مغل ان کے سامنے لوہے کی دیواروں اور چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ثابت ہو رہے ہیں۔ جہاں راجپوت یہ ارادہ کرتے تھے کہ مغلوں کے اندر گھس کر جنگ کریں، وہاں یہی کھیل مغلوں نے کھیلنا شروع کیا اور وہ راجپوتوں کے اندر گھس کر ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ یوں 10 گھنٹے کی لگاتار اور زبردست جنگ کے بعد رانا سانگا کے لشکریوں کے خلاف بابر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ بابر نے جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے توپوں کو آگے رکھتے ہوئے ان سے گولے داغنے شروع کیے۔ دوسری طرف رانا سانگا نے مغلوں پر خوف و ہراس طاری کرنے کے لیے ہاتھیوں کو آگے رکھا۔ نئے انداز میں بابر حملہ آور ہوا۔ بابر نے غیر متوقع طور پر پورے لشکر کو حکم دیا کہ یکبارگی پوری طاقت و قوت سے راجپوتوں پر ٹوٹ پڑے۔ بابر کی طرف سے حکم ملنا تھا کہ توپوں کو آگے کھینچا گیا۔ تیر اندازی بڑی سرعت سے پیش قدمی کرتے ہوئے توپوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ اس طرح بابر نے پورے لشکر کے ساتھ اپنی ساری طاقت کو صرف کرتے ہوئے راجپوتوں پر حملہ کیا۔ یہ بابر کی طرف سے گویا راجپوتوں کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ تھا۔ راجپوتوں نے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے مغلوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، لیکن اتنی دیر میں بابر کے لشکر نے راجپوتوں کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ اس موقع پر رانا سانگا بری طرح زخمی ہوا اور اسے پیچھے ہٹا لیا گیا۔ سورج چھپتے چھپتے راجپوتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میواڑ کے کوہستانی سلسلوں کا رخ کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتوں کا پوری طاقت و قوت سے پیچھا کیا، انہیں اپنے آگے آگے بھگاتا ہوا ان کی تعداد کم کرتا چلا گیا اور پھر رات ہو جانے کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا۔ اس طرح رانا سانگا کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں راجپوتوں کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ختم ہو گیا۔ مقتولوں میں ان کے بڑے بڑے سالار، بڑے بڑے سورما اور بہادر اور اعلیٰ پائے کے سردار بھی تھے۔ مرنے والوں میں راؤ نگر کا سپہ سالار اپنی برادری کے 2 سرداروں کے ساتھ ہلاک ہوا۔ راجا چندا دت اپنے 300 سرکردہ عزیزوں کے ساتھ مارا گیا۔ مارواڑ کا راجکمار اپنے سرداروں کے ساتھ ہلاک ہوا۔ سونی گڑھا کا راؤ اس جنگ میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ میواڑ کے رئیس اور بہت سے دوسرے نامی گرامی اس جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مغل فتح مندوں نے مقتولوں کے بریدہ سروں کا میدان میں مینار تیار کیا اور بابر کو غازی یعنی ایک اسلامی جنگ کے فاتح کے لقب سے ملقب کیا۔